صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضور خواجہ غریب نواز خواجہ سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی آج عرس پاک کی محفل ہے. قریباً کم و بیش آپ کے وصال کو 800 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، اور آج کے بعد اگر مزید 800 کیا 8000 سال بھی بیت جائیں ان کا نام اسی طرح جگمگاتا اور چمکتا رہے. بے شک ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم حکومت وقت کی سطح پر ایک یوم کے طور پہ منایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عہد آپ کا یہاں پر آنا اور اس کے بعد آپ کی تبلیغ سے کم و بیش 90 لاکھ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنا اور پھر ان کی اولادوں کا ہندوستان میں جمع رہنا، قیام پذیر رہنا، پھر وہ وقت آنا کہ مسلمان ہندوستان کے لیے ایک الگ وطن کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم، اس کا قیام عمل میں لایا جانا، یہ اس 700-800 سال کی محنت کا نتیجہ تھا جس کا آغاز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے کیا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں مملکت خداداد پاکستان کا حصول ممکن ہوا تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے نصیب. یہ ان کا کام تھا جنہوں نے آ کر یہاں پر کم و بیش 1 کروڑ ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا، کہ جس کی برکت سے یہ ملک پاکستان ہمیں نصیب ہوا. اگر بات یہ ہے کہ یہ سوچ اور یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ اگر کوئی سوچے تو اس کے ذہن میں آئے نا. آج ہم مختلف لوگوں کے یوم مناتے ہیں، منانے چاہیے. بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے کارہائے نمایاں انجام دی، ان کے ایام، ان کے ملک، ان کے نام لیے جانے چاہیے. مگر خواجہ غریب نواز وہ ہستی ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا خاندان، مال، اسباب سب کچھ چھوڑ کر اتنی دور عراق سے اٹھے مدینہ طیبہ تشریف لائے. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ تم اب لاہور ہندوستان کی طرف چلے جاؤ. وہاں سے آپ کو حکم ملا اب لاہور تشریف لائے، اور لاہور حضور داتا گجبخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عرصے تک، کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 ماہ تک آپ وہاں موجود رہے. 6 ماہ کا عرصہ اپنے لاہور میں گزارا. وہاں سے آپ کو اذن ملا کہ اب آپ لاہور سے اجمیر تشریف لے جائیے. خواجہ غریب نواز اکیلے نہیں تھے، آپ کے پاس درویشوں کی ایک جماعت تھی. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ عراق سے، اپنے مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی، کئی لوگ اس کو ہارونی کہتے ہیں، ہرونی، ہارونی، ہارونی آپ کے مرشد کریم تھے. حضور خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے. اور آپ چونکہ آپ سب مرشدوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں تو میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک، کہیں 10 سال لکھا، کہیں 20 سال لکھا، اپنے مرشد کا بستر اور ٹفن، جسے کہتے ہیں وہ ناشتہ دان، وہ اپنے ساتھ اٹھائے رکھتا تھا. عرصہ دراز آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرصہ دراز تک اپنے مرشد کے ساتھ سفر کیا. میری ڈیوٹی کیا تھی؟ اپنے مرشد کا بستر اٹھاتا تھا اور آپ کا توشہ دان، ناشتہ دان اٹھایا کرتا تھا. اور یہ ڈیوٹی تھی، اور اس ڈیوٹی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کی نعمت عظمیٰ نصیب فرما دی. تو مرشد والوں، جو لوگ کسی پیر سے مرید ہیں، اپنے مرشد کے ادب اگر خواجہ غریب نواز کی آج کی اس محفل سے سیکھنا ہے تو وہ یہ کہ جو اپنے مرشد کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو برکتیں اور رحمتیں نصیب فرماتا ہے. کیونکہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا بستر اور توشہ دان، ٹفن جس میں لنچ ہوتا ہے، لنچ باکس، یہ اٹھایا کرتا تھا.
اور اس خدمت کے صلے میں اللہ نے مجھے ولایت کا رتبہ عطا فرمایا، اور اپنے مرشد کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مدینہ طیبہ میں پیش ہوئے، جالی مبارکہ کے سامنے موجود تھے کہ آپ کے مرشد نے حضور کی بارگاہ میں حضور خواجہ غریب نواز کو پیش کیا. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کو آپ کے مرشد نے، یہ بھی کتنے کرم کی بات ہے سبحان اللہ. کہ مرشد اپنے مرید کو پیش کرے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج نہ وہ مرید ہے اور نہ الا ماشاء اللہ نہ ایسے بزرگ ہیں، الا ماشاء اللہ جو ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے سرفرازی عطا فرمائی ہے، مگر نہ ایسے پیر ہیں اور نہ ایسے آج مرید ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، حق جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ رکھا ہے انہی کے ساتھ ہمیں جڑا رکھے، جو ہم جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو خواجہ عثمان آروانی نے حضور خواجہ غریب نواز کو پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں. یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نائب الرسول کا لقب عطا ہوا، نائب الرسول فی الہند. اور پھر آپ کو کہا گیا، حکم ہوا کہ آپ ہند تشریف لے جائیے. آپ لاہور آئے، حضور خواجہ حضور داتا گجبخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے وہ اجمیر تشریف لے گئے. اب یہاں پر ایک اور مقام آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب فیض پانے کے بعد داتا صاحب کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں، داتا صاحب کو وصال فرمائے ہوئے 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. لاہور میں آپ کا مزار پاک ہے، اس تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ داتا صاحب کو پردہ فرمائے ہوئے ہو چکا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 800 کچھ سال ہو گئے ہیں. اور آپ جب تشریف لائے لاہور میں خواجہ غریب نواز، تو 200 سال کا عرصہ خواجہ حضور داتا صاحب کو ہو چکا تھا. آپ نے وہاں جو ہے وہ چلہ کش ہوئے، ایک عرصہ وہاں پہ گزارا. جب آپ کو اذن ملا اور اذن ملنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، تو طریقہ یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت تک الٹے قدموں چلتے رہے جب تک آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک نظر آتا. معلوم یہ ہوا کہ وہ مرشد کا ادب تھا، اور مرشد کے بعد جس ہستی سے فیض ملے اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے. یہ آج سوچنے کی بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم اپنے مرشد کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرشد لوگ پیر مرید پیر سے بیعت ہوتا تھا، مگر اس کے بعد وہ کئی بزرگوں کے پاس جا کر فیض حاصل کیا کرتا. آج یہ ہے کہ جس کو پکڑ لیا پکڑنا چاہیے مضبوطی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو. مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو پھر بزرگ ہی نہ مانو، کسی کو پیر، کسی کی روحانیت کو تسلیم ہی نہ کرو. وہ لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کئی بزرگان دین کا ذکر اپنے کتاب کشف المحجوب میں کرتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ کی صحبت میں رہا اور وہاں سے فیض حاصل کیا. ہر بزرگ کا فیض حاصل کرو. ہمارے صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جس بزرگ سے آپ مرید ہوئے وہ تو آپ کا مرشد ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی اور بزرگ کی ہر بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، مگر اپنا نظریہ یہ رکھیے کہ اس بزرگ سے جو کچھ مجھے مل رہا ہے میرے مرشد کا صدقہ مجھے یہاں سے نصیب ہو رہا ہے. یعنی آپ کا مرشد موجود ہے، آپ اس سے بیعت ہوئے. اب آپ کہیں بھی گئے، کسی بھی بزرگ کے پاس گئے، کسی بھی محفل میں گئے، کہیں بھی گئے، کسی سے بھی آپ نے اچھی بات سنی، تو آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب میرے مرشد کا صدقہ مجھے نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ وہاں سے خواجہ عثمان آروانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں سے لاہور تشریف لائے، وہاں سے فیض پایا، الٹے قدموں چلے جب تک کہ داتا صاحب کا مزار پاک نظر آتا ہے. یہ ہے ادب. یہ جو ہمارے جو یہ طریقہ ہے نا صوفیہ کا، یہ ہے ہی ادب. اور جو اہل سنت ہے یہ ادب کا ہی نام ہے. اور آج اہل سنت ہی بے ادب ہو چکے ہیں. اہل سنت میں جتنا انتشار ہے شاید ہی اگر کسی اور مسلک میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت کے عوام کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اہل سنت کے جو کرتا دھرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جو تشدد اور شدت پسندی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، وہ اولیاء اللہ کا جو کام تھا، جو مٹھاس تھی، اس کو کم کرتی چلی جاتی. اور آپ دیکھیے اس وقت جو ہے کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ پرتشدد کاروائیاں آپس میں
मसलकी इख्तिलाफात में वो चलती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हमें राय हक नसीब फरमाए, एतदाल की राह नसीब फरमाए, अफराद व तफरीद से महफूज फरमाए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान अजमेर शरीफ तशरीफ लाए और फिर वो पृथ्वी राज का दौर है, और जहाँ पे आपने अपना डेरा लगाया वो पृथ्वी राज के वहाँ पे ऊँट बैठा करते थे। आपके उसके सिपाहियों ने आपको उठाया कि भाई शाम में ऊँट बैठेंगे। उन्होंने कहा भाई अगर हम टूट जाते हैं, मगर वो अगर ऊँट बैठे हैं तो बैठते हैं तो वो फिर बैठे ही रहेंगे, उठेंगे नहीं। आप अपनी जमात को लेकर एक तरफ हुए, रात को ऊँट आकर बैठे, सुबह उन्होंने ले जाना चाहा पृथ्वी राज के सिपाहियों ने, तो उन्होंने जो है उठने से ऊँट जो है उठ के ना दे, तो वो बड़े परेशान हुए। पृथ्वी राज के पास खबर पहुंची, उसने अलॉट कर दिया कि भाई ये इन लोगों की जगह है, जो ये अरब से आए हैं मुसलमान, इन्हीं की जगह है। तो जिस मुकाम पर आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार पाक है, ये उसी मुकाम पर है जहां पर आके आपने मस्कन के लिए गाया। उसके बाद आप वहां पर तबलीग दीन में मसरूफ हुए। कोई किसी शक्ल में आता, किसी मजहब से आता, किसी फिरके से आता, किसी रंगो नस्ल, किसी वतन से आता, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने सीने से लगाया। ये है वो मिठास जिसकी आज हमें अहले सुन्नत को जरूरत है। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेना, उनका दिन मनाना, उनके यौम बनाना बड़ा आसान काम है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज के तर्ज पे अपने आप को ढालना असल काम ये है। असल बात ये है, आप फरमाते हैं कि इंसान के अंदर, आपका एक कौल है बड़ा मशहूर कि तीन चीजें, तीन सिफात ऐसी हैं जो बंदे के अंदर होनी चाहिए, और ये सिफात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में नजर आती हैं। आप फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जिस शख्स में तीन बातें हो समझ लो वो अल्लाह का दोस्त है। ये तीनों बातें ख्वाजा गरीब नवाज में मौजूद हैं। जिस शख्स में तीन बातें हो वो कौन है? अल्लाह का दोस्त है। कहिए ना, कौन है? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त है। कौन सी तीन बातें? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जिसके अंदर अव्वल, जिसके अंदर समंदर जैसी सखावत हो, जिसके अंदर कितनी मखलूकात समंदर अपने समोए हुए हैं, अपने कितनी मखलूकात है। यानी अगर जमीन का जायजा लिया जाए तो 29% जमीन है, खुश्की है, और 71% पानी है। यानी आपका जो ज्यादातर हिस्सा जो है, अक्सर कसरत से जो हिस्सा है वो पानी है। यानी समंदर कितनी मखलूकात को अपने अंदर लिए हुए है। हम तो जो रह रहे हैं ना, इंसान या जानवर या चरिंद पर, वो तो सिर्फ 21% अर्थ पे रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं। कुराए अर्जी पर 21% हिस्सा सिर्फ जमीन है, सॉरी 29% हिस्सा, बाकी 71% हिस्सा जो है वो पानी है, उसमें दरिया और समंदर है। तो समंदर जैसी सखावत हो, नंबर 1। नंबर 2, आफताब सूरज जैसी उस पर शफकत हो। अब सूरज देखिए पूरी जमीन पर रोशनी करता है, वो ये नहीं देखता कि ये जगह गंदी है, अच्छी है, कुछ है, वो सब पर शफकत करता है। ये जो 90 लाख मुसलमान हुए वो इन्हीं तीन खूबियों की वजह से हुए। आप जरा गौर कीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने जो 90 लाख लोगों को हल्का बगोश इस्लाम किया, वो ऐसे नहीं कर दिया कि लोग आए कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। हम तो 5 आदमी मुसलमान नहीं कर सकते, उन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया अपनी जिंदगी में। ये मामूली बात ही, ये कहना शायद आसान है। और 96 साल की आपकी उम्र है, और करीबन 50 साल की उम्र में आप हिंदुस्तान पहुंचे। आपने उससे पहले अपने मुर्शिद की खिदमत में अरसा दराज गुजारा, अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने रूह को पाकीज़ा किया। वो करके फिर आप जब पहुंचे हैं तो कह लीजिए कि आपने 40 साल का अरसा ही हिंदुस्तान में गुजारा। 40 साल के अरसे में 99 लाख भी आता है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तो यही तो खसूसियात थी। समंदर जैसी सखावत हो, सूरज जैसी शफकत हो, हर जगह रोशनी पहुंचाता है, हर जगह बंजर जमीन पर भी पहुंचाता है, जरखेज जमीन पर भी पहुंचाता है। इंसानों, परिंदों, जानवरों, चरिंद परिंद सबको रोशनी देता है, तखसीस नहीं करता यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं, हर एक पर शफकत है। और तीसरी चीज आपने फरमाई कि जमीन जैसी तवाज़ो यानी इंकिसारी हो। जो जमीन है, जमीन के अंदर का अगर जायजा लिया जाए तो जमीन ये नहीं कहती कि बुरे को मैं कबूल नहीं करूंगी, सिर्फ अच्छे को कबूल करूंगी। वो बुरे को भी कबूल कर लेती है, अच्छे को भी ले लेती है।
زمین کے اوپر جائزہ لیا جائے تو کہیں باغ ہے، کہیں جو ہے وہ کچرا ہے، کہیں پہ گندگی ہے، کہیں پر پاکی ہے، کہیں پہ مسجد ہے، کہیں پہ مندر ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے. زمین تواضع انکساری کے ساتھ ہر ایک کو قبول کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا سمندر جیسی جس شخص کے اندر سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسی تواضع یعنی انکساری ہو، سمجھ لو کہ وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. سبحان اللہ. وہی اللہ والا ہے، وہی اللہ کا دوست ہے. اور جس کے اندر یہ ہو کہ میں غریب کو تو پرے کرو اور امیر کو گلے لگائے. یعنی ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ جو ہوتے، پرانے زمانے کے اللہ والے دل پر نظر رکھا کرتے تھے. ان کی نگاہیں آنے والوں کے قلوب پر ہوا کرتی تھی. ان کے قلوب کو وہ ستھرا اور صاف کیا کر نگاہ ڈالتے تھے اور دل کی دنیایں بدل جایا کرتی تھی. یہ پرانے پہلے اللہ والے یا دور حاضر میں بھی جو واقعی اللہ والے ان کی یہ شان ہوتی تھی. اور آج کل سلسلہ کیا ہو گیا؟ آج کل قلب پہ نگاہ نہیں ہوتی، قلب کے اوپر جو جیب ہوتی ہے اس پر نگاہ ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. جس کو اللہ، جو اہل حق ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو اہل دنیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ان پر. تو خواجہ غریب نواز نے جیب پر نگاہ نہیں رکھی. جو آیا جس مسلک سے، فرقے سے، دین سے، دھرم سے، جہاں سے بھی آیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. اور جب سینے سے لگایا، اس کو پیار دیا، اس کے ساتھ تواضع، انکساری، شفقت، محبت سے پیش آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو پھر دین کی روشنی سے منور بھی فرما دیا. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. دین کے لیے جو کام کرتے ہیں نا، جو دین کی خدمت گزار لوگ، ان سے میں خاص طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس جو آئے اس سے محبت سے، پیار سے، ادب سے، تواضع سے، انکساری سے اپنے آپ کو بالکل ذرہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے ملتے چلے جائیں گے، جڑتے. جب آپ سمجھیں گے کہ میں کچھ ہوں تو پھر کوئی نہیں آپ کے پاس آئے گا. پھر وہ آپ سے پھر بہت کچھ ہے جو آگے سے آ رہا ہے. جب آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے لوگوں سے ملیں گے، ان سے محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ادب کریں گے، تو لوگ آپ سے جڑتے چلے جائیں گے، ملتے. ہمارے مدینہ والوں اس بات کو ذہن میں رکھو. جو آپ کے پاس آئے، آپ کے مرکز میں آئے، آپ سے ملے، آپ سے جڑنا چاہے، اس کو جوڑ لو، اس کو اپنے پاس کر لو. یہی ہمارے بزرگوں کا مشن ہے. اپنے ساتھ ملا لو، اس کو اپنے ساتھ کر لو، اس کو محبت دو، پیار دو، انکساری دو، عاجزی کے ساتھ اس سے پیش آؤ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کو لو، اس کو اپنے ساتھ ملاؤ گے تو وہ ملتا چلا جائے گا. اور جو ہاتھ ساتھی ہیں وہ بھی آپس میں اسی طریقے سے اپنے ساتھ محبت رکھیں. دیکھیں شیطان کا کام یہ ہے کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ دلوں میں فرق ڈالنا. اس کا کام اور کیا ہے؟ اس کی تو موت ہے کہ لوگ اللہ کے لیے مل رہے ہیں. یہاں پر آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آج سے نہیں آ رہے، پچھلے 10 سال، 12 سال، 15 سال، 17 سال سے یہ تمام ساتھی کم و بیش ملے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں. اچھا ہمارا کوئی کاروبار بھی نہیں، پارٹنر ہوں یا میں مجتبی ذیشان کا کوئی لگتا ہوں. ابھی یہ اتنی دور سے آئے، محبت میں آئے. میرے خیال ابھی تک شاید انہوں نے کوئی محفل بھی اٹینڈ نہیں کی. پہلی محفل انوار کی. یہ بہت ٹائٹ ان کا شیڈول ہے. دوسری محفل 2-4 دن انہوں نے چلے بھی جانا ہے. تو ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کچھ نہیں. کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے مل کر بیٹھنا ہے بس. الحمدللہ الحمدللہ. کوئی اور رشتہ، کوئی لالچ کہ آپ ہمیں کچھ دے جائیں گے یا ہم سے کچھ لے جائیں گے، کوئی رشتہ، کوئی تعلق ایسا ہے ہی نہیں. اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض رکھو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض رکھو، اور اللہ کے لیے خرچ کرو اور اللہ کے لیے روک لو اپنا مال. یہ 4 چیزیں حدیث میں ارشاد فرمائی گئی کہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اور اللہ کے لیے ہی مال خرچ کرو اور اللہ کے لیے ہی روک لو. اللہ کے لیے روک لو کا مطلب یہ کہ حرام کاموں میں خرچ نہیں کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی غلط جگہ پر خرچ نہ کرو، روک لو اپنا مال. ہاں اللہ کے لیے خرچ کرو کہ نیک کام میں خرچ کرو. ایمان کی نشانیاں حدیث میں بیان فرمائی گئی، 4 نشانیاں. تو ہمارا ملنا جلنا مقصد، یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا اور جمع ہوتے رہنا اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟
یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول. حضور خواجہ غریب نواز نے بھی یہی تعلیمات دی, ان کی بھی یہی تعلیم ہے, انہوں نے بھی یہی سکھایا. آج 800 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے. چھٹی شریف یہ جو ہم مناتے ہیں, آج 6 رجب تھی, کل رات چھٹی شریف تھی. یہ بڑی برکتوں والی رات ہے. میں نے آپ سے شروع میں ابتدا میں کہا کہ یہ یوم تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے لیول پر اس کو منایا جانا چاہیے. اس کی وجہ میں نے شروع میں کہی, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا, انہی کی اولادوں نے تو وطن بنایا تھا. جو 90 لاکھ مسلمان تھے, کوئی ہندو تھا, کوئی سکھ تھا, کوئی بدھسٹ تھا, پتہ نہیں کون کون سے دین دھرم مذہب کس کس کے لوگ, عیسائی تھا, سکھ تھا, جو بھی تھا, آپ کے پاس آیا اور گھر کا وہ گوش اسلام ہوتا چلا گیا. لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے چلے گئے اور دین میں داخل ہوتے چلے گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک ان کی اولادوں نے, جیسے سید ہیں وہ تو چلو حضرت مولانا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اولاد ہیں, وہ تو مسلمان تھے ہی, مگر اس کے علاوہ ہیں جو لوگ ہیں جو غیر سید ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد میں دادا پر دادا نر دادا تر دادا اوپر چلتے چل جائے, کہیں نہ کہیں کوئی غیر مذہب ہوگا جس کو کسی صحابی نے, کسی ولی نے, کسی نے کلمہ پڑھایا ہوگا. تو ہم اگر ہندوستان سے اگر تعلق رکھتے ہیں, آئے ہیں وہاں سے, تو یقین ہے کہ شاید ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے خواجہ غریب نواز سے کلمہ پڑھا ہو, یا ان کے کسی خلیفہ سے پڑھا ہو, کسی مرید سے پڑھا ہو, یعنی انہی کے کسی صاحب سے یا ان کے کسی حلقے کے کسی جو ہے وہ بزرگ سے کلمہ پڑھا ہو. تو بات یہ ہے کہ انہی نے پھر اسلام بنایا, انہی نے پھر اس پاکستان بنایا اور سوچا کہ لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے. تو 1947 سے پیچھے چلے جائیں اور 800 سال پرانی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہی تو ہے جس نے آج ہمیں الگ وطن جو ہے نصیب فرمایا ہے. تو ہونا نہیں چاہیے کہ حکومت پاکستان کی سطح پہ چھٹی شریف بنائی جانی چاہیے کہ بھئی 6 رجب ہم احسان مند ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اس دھرتی پہ تشریف لائے اور آپ نے پھر دین کی تبلیغ کی, لوگوں کو مسلمان کیا, اور پھر آپ کی اولادوں نے جو ہے ملک پاکستان کو بنایا. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کبھی ایسی حکومت آئے, کبھی ایسے لوگ آئیں کہ جو اس طرح سے سوچیں اور اس طرح سے ملک کو لے کے چلیں. انشاءاللہ دور آئے گا انشاءاللہ. ابھی بہت مایوسی ہے, مگر مایوس نہ ہو, انشاءاللہ انشاءاللہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے. ابھی ہم کچھ دن سے جو سن رہے ہیں نا خبریں, بڑی مایوسی پھیلی ہوئی ہے, بہت زیادہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور کیوں نہ ہو, اس وقت ایک عام آدمی کو گزارا کرنا ناممکن ہو گیا ہے. پہلے مشکل تھا کل تک, آج ناممکن ہو چکا ہے. کل کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم, مگر اللہ سے امید رکھیں. ہم یہی کرتے ہیں, جو آپ لوگ آتے ہیں نا, ہم نے کچھ دن پہلے یہ 2 واقعات حضور کی سیرت سے بیان کیے تھے. حضور علیہ السلام نے اس سے زیادہ کڑا وقت کاٹا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیا نصیب فرمایا کہ کتنی بڑی سلطنت یا کتنی بڑی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اسلام کا کس طرح سے پھلا پھولا. ابتدائی دور میں کتنی مشکلات تھیں, مگر اس کے بعد کیا ہوا, یہ پورا ایک ہم نے محفل کی تھی اس حوالے سے. مگر صرف اس کا لب لباب یہ کہ امید رکھیں, اللہ سے اچھی امید رکھیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ کل اچھا ہوگا, یہ امید رکھیں. ہمارے جاننے والے تھے, ان سے پوچھتے تھے بھئی کیسے آپ, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کل سے اچھا ہوں. ہمیشہ پوچھے کہتے, ہم کہتے ہیں نا اللہ کا شکر, وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے میں کل سے اچھا ہوں, کل سے میری آج اچھی ہے. تو یقین کریں, اللہ پہ توکل کیجئے, انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بہتری فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ ہر مصیبت کے بعد راحت, ہر مشکل کے بعد آسانی انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چھٹی شریف تھی, رات کا وقت ہوا, آپ نے اپنا حجرہ بند کر لیا. آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ رات بھر آپ کے حجرہ پاک سے اللہ اللہ کی صدا آتی رہی, رات بھر. فجر کی نماز کا وقت قریب تھا کہ وہ آواز آنا بند ہو گئی. لوگوں نے نماز کے لیے سوچا کہ حضور تشریف لاتے ہیں, باہر نماز ادا کرتے ہیں. نماز ہو گئی, نماز کا وقت گزر گیا, مگر دروازہ بند رہا. آپ کے مریدین نے پھر دروازہ کسی طرح کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, اور آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب تھا
اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سبحان اللہ. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مزار پاک پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے. آپ سب یہاں پر تشریف لائے ہیں اور